بلوچستان میں دہشت گردی کون کروا رہا ہے، جانیے۔ ریٹائر بریگیڈیئر بابر، پارلیمنٹیرین طارق حسین بھگٹی، سابقہ وزیر قانون ڈاکٹر خالد رانجھا اور اسحاق میوں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فتنہ ہندوستان کا آبجیکٹو کیا ہے، یہ مسئلہ ہے کیا، اور یہ فتنہ ہندوستان ہی اکیلا نہیں ہے جو میں نے آپ کو ریجنل اور انٹرنیشنل پلیئر بتائیں۔ فتنہ ہندوستان کے علاوہ کچھ اور پلیئر بھی ہیں، شاید ان کے اتنے سالڈ ثبوت ڈائریکٹلی نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہم تمام کو پتہ ہے کہ یہ کون کون لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے۔ لیکن زیادہ تر فوکس اس پریس ریلیز پر بھی ہمارے ہندوستان کے ساتھ ہے۔ تو ہندوستان چاہتا کیا ہے؟ ہندوستان آپ کی شارک کو کاٹنا چاہتا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے یہ ابھی سے شروع نہیں کیا، یہ 1948 سے یہ معاملہ شروع کرا دیا گیا، جہاں میں کچھ شخصیات کے نام نہیں لے رہا جان بوجھ کر، ان کو انوالو کر کر اس ایکسیشن ایگریمنٹ کو ایک ڈسپیوٹ کے طور پر پیش کیا گیا، اور پہلی انسرجنسی 1948 میں ہو گئی۔ اس کے ہندوستان آپ کو اکنامکلی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دینا چاہتا، اور نہ صرف ہندوستان، اور بھی بے تحاشا پلیئرز ہیں جو ایک سٹرونگ پاکستان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے دو اور ہمسایہ ممالک ہیں، یو اے ای اور عمان، دونوں کی میں ڈائریکٹ انوالومنٹ کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ فائنانشل ٹرانزٹ سٹیشن بنے ہوئے ہیں جہاں دشمنوں کے راہ کے ایجنٹس وہاں لوگوں کو، وہاں جو سیٹل ہو چکے ہیں بلوچ، ان کو ٹرانزٹ کے طور پر فائنانسنگ، یہ سٹیشن بنے ہوئے ہیں جہاں سے لوگ اس طرح سے اس روٹ سے ان کو فائنانسنگ ہوتی ہے۔ سپر پاور امریکن، جن کا ٹوٹل رول ڈیول رہا ہے، بنیان المرصوص میں دیکھا، پہلے دن کہہ دیا کہ انڈیا اور پاکستان کا ذاتی مسئلہ ہے، جو مرضی کر لیں۔ کیا مطلب؟ کہ انڈینز جو مرضی کرو پاکستان کو سارٹ آؤٹ کر دو، لیکن جو ہی آپ کا رسپانس گیا تو دوسرے ہی دن ہم ایک صلح نامے کے اوپر آ گئے۔ تو اس رول کو بھی میں ذاتی طور پر ایز اے ریٹائرڈ آرمی آفسر ایک شک کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ یا میرے رب، یا رب العالمین، میرے بلوچستان کے شہری، میرے بلوچستان کے رہنے والے جو شہید ہو گئے، جو پاک افواج کے جوان شہید ہوئے، اور جو پاکستان کے لیے شہید ہوا، اور جو اسلام کے لیے شہید ہوا، ان سب کے درجات کو بلند فرما، اور جیسا کہ تم نے فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہے، آپ کی طرف سے ان کو سب کچھ ملتا ہے، ہم اس کا ادراک نہیں رکھتے، تو اب ان کے درجات کو بلند فرما۔ انتہائی محترم اور ذی وقار جناب بریگیڈیئر بابر صاحب کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آج جس ٹاپک کے اوپر مجھے یہاں بلایا گیا ہے کہ میں اس سے بات چیت کروں، یہ ٹاپک بلوچستان، اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے، اس کا ریجنل حیثیت کیا ہے، اس کا جیو پولیٹیکلی انٹرنیشنل سٹیٹس اور ایکسٹرنل پلیئرز کی انوالومنٹ جو ہے وہ کیا ہے، اور فائنلی ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہسٹوریکلی آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا ایکسیشن 1948 میں ہوا، خان آف کلات وغیرہ کے ساتھ، اور اسی وقت سے انسرجنسیز ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے یہ ابھی سے شروع نہیں کیا، یہ 1948 سے یہ معاملہ شروع کرا دیا گیا، جہاں میں کچھ شخصیات کے نام نہیں لے رہا جان بوجھ کر، ان کو انوالو کر کر اس ایکسیشن ایگریمنٹ کو ایک ڈسپیوٹ کے طور پر پیش کیا گیا، اور پہلی انسرجنسی 1948 میں ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کی انسرجنسی 1952، 1958، اور پھر بھٹو صاحب کے دور میں 73 اور 77، اور اس کے بعد 2004 سے آنورڈ ابھی تک ہم مسلسل اس اسٹیٹ آف انسرجنسی کے اندر چل رہے ہیں۔ آبجیکٹو کیا ہے، یہ مسئلہ ہے کیا، اور یہ
फितना हिंदुस्तान ही अकेला नहीं है, जो मैंने आपको रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर बताएं, फितना हिंदुस्तान के अलावा कुछ और प्लेयर भी हैं, शायद उनके इतने सॉलिड सबूत डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हम तमाम को पता है कि ये कौन कौन लोगों का इसमें हाथ है और वो क्या कुछ कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन ज़्यादातर फोकस इस प्रेस रिलीज पर भी हमारे हिंदुस्तान के साथ है। तो हिंदुस्तान चाहता क्या है? हिंदुस्तान आपकी शारक को काटना चाहता है। क्यों करना चाहता है ये? ताकि कश्मीरी मूवमेंट को सप्रेस रखे, नीचे रखे। हिंदुस्तान आपको इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं होने देना चाहता। इंडिया चाहता है पाकिस्तान के लिए अंग्रेजी में 2 फ्रंट सिनेरियो क्रिएट कर दे कि ईस्टर्न फ्रंट पर हम इंगेज भी रहें और वेस्टर्न फ्रंट पर भी इंगेज रहें। इस रीजनल पर्सपेक्टिव में कुछ प्लेयर्स और भी हैं। 2 हमारा फ्रेंड्स, नेबर फ्रेंड्स हैं, 2 ईरान, अफगानिस्तान। ईरान बाय एंड लार्जली फ्रेंडली रहे हैं, लेकिन उनके कुछ कंसर्न हमारे साथ ज़रूर रहे हैं। उनके अपने बलूच पॉपुलेशन भी है और एक क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी भी है। लेकिन अभी तक आई पर्सनली फील कि वो हमारा फ्रेंडली इस्लामिक मुल्क है और हमें उन्हें एक फ्रेंडली इस्लामिक मुल्क के तौर पर ही ट्रीट करना चाहिए। अफ़गानिस्तान आप सबको पता है, स्पेशली 72 और 73, 77 की जो इंसर्जेंसी हुई, उसमें ज़्यादातर बलोच लीडर्स ने पनाह अफ़गानिस्तान में ली। सो अफ़गानिस्तान का रोल इस लिहाज से हमेशा हमारे लिए एक इशू रहा है। अगेन जिस तरह मैंने ईरान के बारे में बात की, तालिबान के आने की बाद हम ये एक्सपेक्टेशन कर भी रहे हैं। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट भी आपने देखी हैं और उन्हें भी हमने एक ब्रदर इस्लामी मुल्क के तौर पर ही ट्रीट कर कर अपनी चीज़ों को, अपने गैप को ख़त्म कर कर उन मामलात को हल कर कर करना चाहिए। बट एनी हाउ अफ़गानिस्तान से इस बलोच इशू के ऊपर हमारे कंसर्न रहे हैं। हमारे 2 और हमसाया ममालिक हैं, UAE और ओमान। दोनों की मैं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं करता, लेकिन ये फाइनेंशियल ट्रांजिट स्टेशन बने हुए हैं जहां दुश्मनों के राह के एजेंट्स वहां लोगों को, वहां जो सेटल हो चुके हैं बलोच, उनको ट्रांजिट के तौर पर फाइनेंसिंग ये स्टेशन बने हुए हैं जहां से लोग इस तरह से, इस रूट से उनको फाइनेंसिंग होती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इंटरनेशनल पावर्स, सुपर पावर अमेरिकन, जिनका टोटल रोल ड्यूल रहा है, बुनियानुल मरसूस में देखा, पहले दिन कह दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का ज़ाती मसला है, जो मर्जी कर लें। क्या मतलब? इंडियंस जो मर्जी करो, पाकिस्तान को सॉर्ट आउट कर दो। लेकिन जो ही आपका रिस्पांस गया तो दूसरे ही दिन हम एक सुलहनामे के ऊपर आ गए। तो उस रोल को भी मैं ज़ाती तौर पर एज ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एक शक की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि CPEC जो कि $60 बिलियन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, आपके चंद दोस्त टर्की, अज़रबैजान और चाइना आपके साथ इस मसले में, इसी तरह जिस तरह बुनियानुल मरसूस का जो मतलब है वो भी आनी दीवार बनकर आपके साथ खड़े रहे। और इसी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो उन्होंने हमें दी, हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए। हमें पूरी उम्मीद है कि इस हमारे जो हिमालय की तरह ऊंची दोस्ती है, CPEC इंशाअल्लाह चलेगा और हमें इसके ऊपर काम करना है। ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपको हिस्टोरिकल और रीजनल पर्सपेक्टिव के तौर पर बताई। अब इसका हमने करना क्या है? एक और एस्पेक्ट जो बुगटी साहब के साथ मुअद्दरत के साथ करूँगा मैं यहाँ पर, लेकिन चूँकि घर के अंदर बैठे हैं, हमारे जितने सरदार साहिबान हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत सारे सरदार साहिबान ऐसे हैं जिसे बुगटी साहब मुझे इसको मेरे साथ एग्री करेंगे कि आधे भाई बाहर दहशतगर्दी के तौर पर बैठे हुए हैं और आधे भाई इधर पॉलिटिकली असम्बलियों में बैठे हुए हैं। ये वो बड़ा सीरियस एस्पेक्ट है। जब बेतहाशा स्टेट से नेग्लिजेंसीज हुई होंगी, लेकिन स्टेट ने सरदार साहिबान को बाकायदा फंडिंग मुहैया की, जो सूबे में लगने की बजाय सरदार साहिबानों ने अपनी अपनी जगहों पर ये फंडिंग्स की, जिससे हम लैक ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। दो पॉलिटिकल नारा अमूमन जो कि हमारी नेशनल इंटेग्रिटी के लिए बड़ा ख़िलाफ़ है, जो बलूचिस्तान में करते हैं कि जी पंजाब के लोगों की वजह से हम ये हैं, बिल्कुल गलत है। पंजाब के लोगों ने, पंजाब हमेशा अपना हिस्से का सूबे का शेयर भी दूसरे सूबों को दे रहा है।
تو یہ جو پرسپیکٹیو ہے سردار صاحبان کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس جنگ کو ہم نے جیتنا ہے. دشمنوں کے لیے ہم نے ہارڈ سٹیٹ بننا ہے. جو ہمارا ٹیررسٹ ہے اس کے ساتھ نہ وہ مسلمان ہے, ان کا مسلمانیت سے کوئی تعلق نہیں. کیا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرنا اسلام سکھاتا ہے؟ بس پر ابھی تو اٹیک ہوا ہے, کیا اسلام یہ کام سکھاتا ہے؟ تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, نہ تحریک طالبان پاکستان کا, نہ بلوچستان کے فتنہ ال ہندوستان. تو یہ ہندو, میرا میواتی برادری سے تعلق ہے, میو برادری سے ہم صدیوں سے ان ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں. ہم سے زیادہ ہندوستان کو اور بلوچوں کو, کیونکہ ہم سارے بھی ٹرائبل تھے میواتی لوگوں کے لیے, ہم صدیوں سے ایک اسٹیٹ میں تھے. یہ جب تک آپ کسی کو ڈنڈے کے ساتھ اس کی اسی لینگویج میں بات نہیں کریں گے, ہندو اس زبان کو نہیں سمجھے گا. ہندو یہاں پرابلم نہیں کریٹ کر رہا ہے, کنٹینیوسلی جو کچھ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کریں گے. اور ہندوؤں کو ہم اس طرح آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے. یہ کہتے ہیں پانی بند کر دیں گے, انشاءاللہ زبانی کلامی طور پر آپ سے نہیں کہہ رہا, ہم ان کے واقعی سانسیں بند کریں گے. جس طرح ہم نے پہلے اپنا میچور کنڈکٹ کیا ہے, بلوچستان میں بھی اسی طرح ہم اپنا میچور کنڈکٹ کریں گے. ہاں میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں, جس طرح میں نے کہا کہ ہم میواتیوں جتنا ہم بلوچوں کو سمجھتے ہیں, ہماری روایات ٹریڈیشنز ان ٹرائبل ایریاز سے بہت ملتی ہیں, ہم ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ بہت ریزیلینٹ لوگ ہیں, یہ اپنی زمین کے ساتھ ہیریٹیج کے طور پر بہت گہرے اٹیچ ہیں. ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جو اچھے بلوچ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم انہیں بالکل برادرلی ٹریٹ کرتے ہیں. ہم اپنے بھائی کو اپنے حصے کی روٹی دینے پر 100% تیار ہیں. ہارڈ سٹیٹ ہم صرف انہی بلوچوں کے لیے, بگٹی صاحب کہتے ہیں, جو ملک کی انٹیگریٹی, ریجنل سٹیبلٹی. اچھا ایک میں اور چیز آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے جو انڈیا ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے انٹرنیشنل, یہ پورے ریجن کو نقصان پہنچاتے ہیں. سی پیک کی ڈیولپمنٹ, گوادر کی ڈیولپمنٹ, افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس, ہمارے تمام مسلمان ملک فائدے میں ہونا چاہتے ہیں. تو یہ صرف ہمارے ہی دشمن نہیں ہیں, یہ پورے کے پورے علاقے کے دشمن ہیں جو آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں. اور ہمیں اس چیز کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے اپنے ان برادر ملکوں کے ساتھ. ان کو ایران, یو اے ای اور عمان کے ساتھ انٹرنیشنلائز نیٹ ورک ہمیں پورا کرنا چاہیے, جہاں ہارڈ ورک اسٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں بالکل زیادہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, اور ان کا کوٹا سسٹم. جب تک بگٹی صاحب اس پر زیادہ بات کر سکتے ہیں, جب کسی علاقے میں غربت زیادہ ہوگی, بیکورڈنس زیادہ ہوگی, تو ان لوگوں کو کرائم کے لیے ہائر کرنا کمپیریٹیولی آسان ہے. اب اس کا توڑ, پہلے بھی کوٹا ہم نے زیادہ دیا ہے, لیکن اگر بلوچستان کے لیے مزید 100%, 200% کوٹا بھی ہمیں اور کرنا پڑتا ہے, تو ہمیں ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں, آرمی میں, ملٹری میں, پولیس میں, جہاں جہاں بھی ان کے ہمیں جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں, تو ان کے لیے وہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اور جو ٹیررسٹ ہیں ان کے لیے کسی قسم کی گنجائش ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. بلوچستان کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا انفارمیشن وارفیئر ایک ریئل حقیقت بن چکی ہے. انفارمیشن وارفیئر سے اپنے آپ کو آنکھ بند کرنا یہ ناممکن ہے. یہ بہت بڑی ایک پاور بن گئی ہے. بلوچستان ہمارا ایک صوبہ ہی نہیں ہے, ہمارا ایک پاکستان کی پرائیڈ ہے, یہ پلر آف پاکستان ہے. تو ہمیں انفارمیشن وارفیئر پہ ان کی پازیٹیو سٹوریز اور ان کی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کو پروجیکٹ کرنا چاہیے. جہاں نیگیٹیوٹیز ہیں وہاں ان پازیٹیو چیزوں کو بھی کرنا چاہیے. میری رائے میں ان چند سٹیپس کو ہم کریں, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب بلوچستان ہمارا مین سب سے ڈیولپڈ صوبہ ہوگا انشاءاللہ, اور ہم اس کے تمام ریسورسز کو ان کے لوگوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے, وسائل کے لیے استعمال کریں گے. ہمارے بریگیڈیئر بابر صاحب نے تفصیل آپ کے سامنے رکھا. سب سے پہلے اس موقع پر میں پاکستان کے ان ثبوتوں کو, ہم آج اس ہال کے اندر ایئر کنڈیشن موجود ہے, ہمارے گھر ایئر کنڈیشن ہے, ہم ایک لائف گزار رہے ہیں نارمل اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, فیملی کے ساتھ. لیکن ان جوانوں کو آپ دیکھیے کہ جو آج کی اس گرمی کے اندر بھی مورچے کے اندر کوئی اے سی نہیں ہوتا, وہاں پہ فین نہیں لگے ہوتے, وہاں پہ آپ کے فیملی ممبر نہیں ہوتے,
وہاں پہ اس طرح کا کھانا پینا نہیں ہوتا, وہاں پہ اس طرح کے بیڈ نہیں بچھے ہوتے, وہاں پہ نظر نہیں ہوتے. ان شہداء کو جنہوں نے پاکستان کے لیے شہادت دی اور جو لڑ رہے ہیں بلوچستان کے لیے, پاکستان کے لیے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور بہت سے لوگ کہتے رہے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سیاسی باتیں کرتے رہے, کیا مجھے اپنی ایمانداری دل سے بتائیے, کیا پاکستان کی آرمی نے 22 اپریل سے لے کر 10 مئی تک کیا انہوں نے ثابت نہیں کیا کہ پاکستان آرمی اسٹینڈ فار پاکستانی اینڈ پاکستان نہیں ثابت کیا؟ بولو بولو, وقت ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ یہ تو موقع نہیں ملا تھا پہلے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ثابت کی, پاکستان نے یہ ثابت کی میرے بھائی کہ یہ جو تھی نا وہ کہ جی 5 گنا پاور زیادہ ہے, 10 گنا پاور زیادہ ہے. امریکہ بہت بڑا ہے, یہودی بڑے پاورفل ہیں, ہندو بڑے پاورفل ہیں. پاکستان کی فوج نے من حیث الفوج اس ملک کے کسٹوڈین کی حیثیت سے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ نعرہ تکبیر سنا, نماز پڑھ کے دعا مانگ کے بلند کریں تو آپ دشمن کو تہس کر سکتے ہیں. اور کیا نہیں کیا, ساری دنیا ساری دنیا مانتی ہے, غیر ملکی میڈیا مانتا ہے. اگر کوئی سیاسی معاشرے مانے یا مانے ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے, ماننا پڑے گا ہمیں. اور ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے, اگر آپ نے پاکستان کی دفاعی جنگ لڑنی ہے, پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑنی ہے, اکیلی فوج کبھی دنیا میں عوام کی سپورٹ کے بغیر کسی انٹرنل جنگ کو یا ایکسٹرنل جنگ کو نہیں جیت سکتی. تو we have to play our role. یہ جو پاکستان جس کی اہمیت جتنی بھی گنوائی جائے زیادہ ہے اور کم ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے جیسے پاکستان کی شہراگ کشمیر, بلوچستان پاکستان کا دھڑ ہے اور دشمن اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اس دھڑ کو جسم سے علیحدہ کر دیا جائے. اس کے اندر صہیونی اسرائیل شامل ہے, اس کے اندر امریکہ شامل ہے, اس کے اندر انڈیا سر فہرست ہے, ان کا ہمیں نام لینا پڑے گا. اور پاکستان کی فوج کے جوان, لا انفورسنگ ایجنسیز اور بلوچستان کے تمام پولیس آفیسرز, ایون بلوچ آج بھی پاکستان کی شہادت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, جسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ پاکستانی فوج کا عزم یہ ہے کہ within 1 year ہم ان کو فلیش آؤٹ کر دیں گے انشاءاللہ. Let's hope for the best. لیکن سیولائزڈ نیشن کے طور پہ ہمیں جہاں ان کو فلیش آؤٹ کرنا ہے, جہاں انڈیا کی پراکسیز کو اور فتنہ ہندوستان کو ختم کرنا ہے, وہاں امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کی طرف ہمیں بھرپور توجہ دینی چاہیے, بلوچستان کی ترقی کی طرف ہمیں بھرپور توجہ دینی چاہیے. بلوچستان کے اندر انفراسٹرکچر ہے. میں ایک ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور میڈیا کے توسط سے میں چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی, ایجنسیز کے کوئی لوگ بیٹھے ہوتے یہاں پہ, ان کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ شاید بلوچستان کے لیے اتنی ضرورت ہے جتنے بلوچستان کے اپنے وسائل ان کا خرچ کیے جائے ضرورت ہے. مثلا بلینز آف ڈالرز کا وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کی وہاں پہ دولت موجود ہے. آپ کہیں گے کیا؟ اور یہ میں باقاعدہ اتھینٹک بات کر رہا ہوں, یہ باقاعدہ میں ریسرچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اور اس پروگرام میں آنے سے پہلے باقاعدہ میری کوئٹہ یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات سے بات کی ہے. وہ بلینز آف ڈالرز کے ہیں, وہ اللہ نے ان کو انڈیجینس دیا ہوا ہے, کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بلینز آف ڈالرز کی دولت کیا, میں تو ایک ابھی سیگمنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ ہے آپ کے میڈیسن پلانٹس ان بلوچستان, جس میں صرف اگر چیف آف آرمی اسٹاف, کرپشن بھی ہے ظاہر ہے وہاں پہ, کہ اگر ایک چیز کو آپ اس کو ٹیک اوور کر لیں
اور کوئٹہ یونیورسٹی کے ساتھ اس کو آپ اٹیچ کر دیں. افریقہ اتنی جھاڑی وہاں پہ ہے پہاڑوں پہ, خود رو جھاڑی ہے, اس کی کاسٹ بلینز آف ڈالر اس سے ایفیڈی نکلتی ہے. اور اس کے لیے صرف کولوٹائپ اندر ایک نے لگایا ہوا تھا آج سے 40 سال پہلے جیسے گیا. کولوٹائپ چیز کیا تھی کہ وہ مارکر انترائٹ کے نام سے پوری دنیا میں سپلائی کرتا تھا وہ بندہ, اور بلوچستان کے مزدور اس کو جھاڑی کاٹ کے لے کے لا کے دیتے. اس کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی ای تک نے اس کو لے لیا. اوے آپ کہاں سوئے ہوئے میرے بھائی, آپ کدھر ہو؟ اینٹی کینسر ڈرگس پلانٹ بلوچستان میں موجود ہے. یہ آپ کے پین کلر پلانٹس موجود ہیں آپ کے بلوچستان کے اندر. اور ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو, میری ایک سابقہ وائس چانسلر سے بات ہوئی, انہوں نے ریسرچ کی تھی پلانٹس کے اوپر. انہوں نے کہا دنیا کے 90% کی بات کر رہا ہوں, جو کہ یہ گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے, دنیا کو سپلائی آپ کر سکتے ہیں. وہ بلوچستان کے اندر یہ میڈیسن پلانٹس موجود ہیں جس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. ایفرڈین کے ٹھیکے تو دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو نشہ بیچنے والوں کو, نارکوٹکس والوں کو, اور وہ جو منشیات ان کو دیے جا سکے. آپ یہ بتائیے کہ ان وسائل کو بلوچستان میں جو آلریڈی موجود ہیں بلوچستان پہ خرچ کیا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بولو. موجود ہے وسائل. سب کو میری طرف سے سلام, اور میں آپ کا بےحد مشہور ہوں. بلوچستان 44% رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ آپ کا بلوچستان ہے. اور دہشت گرد اور دہشت گردی میں پہلے آنا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے اور دہشت گردی کا شکار کون ہوتا ہے. دہشت گرد میرے حساب سے انڈیا دہشت گرد ملک ہے, اور مودی سرکار اس کا سمبل ہے. جب سے مودی سرکار ہے نیبرنگ کنٹری میں کسی نے بھی سکون نہیں ہے. آپ نیبرنگ کنٹری کو تو چھوڑیں, جو ادھر رہنے والے لوگ ہیں جن میں سکھ ہیں, اقلیت برادریز جتنے بھی ہیں, مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, وہ بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں. آپ کو یہ بھی سن کر تعجب ہوگا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 28 لاشیں بچوں کی اور خواتین کی جو فتن ہندوستان ہے ان کے شکار ہوئے تھے, اور ان کی لاشیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی ہیں. وہ کیا تھا کہ جسٹ ہم پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ان کو اونچا کرتے تھے, اور سبز ہلالی پرچم جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ ہماری آخری خون کا قطرہ بھی پاکستان کے لیے حاضر ہے. اور اس کو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, بلوچستان کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. بلوچستان کو ایجوکیشن از ناٹ آف پرائورٹی, کمیونیکیشن از آف پرائورٹی. بٹ آئی تھنک ان مائی ویو جب تک لوگوں کو ایکسیس نہیں ہوگا, لوگ باہر نہیں نکلیں گے, باہر نہیں آئیں گے, ان کو نہیں پتا کہ زندگی کیا ہے. جو 7 سے 10 تاریخ کو ہمارے فیلڈ مارشل نے کر دکھایا, آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا پاکستان کو کہ ہمارے پاس رائفل طیارے موجود ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, لیکن الحمدللہ ہماری اس وقت کی قیادت صدر پاکستان آصف زرداری صاحب, میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان, اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے جو کر دکھایا, میں کہتا ہوں اس کو بہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. ہم تک ہندوستان کا دولت ہے, ہم سب خدا ہے میرے, ہم پیدا ہوئے ہیں اس سوچ سے کہ ہندوستان میں خوش ہو. اس بات کی دعائیں, اور جو دشمن ہے اس کا فرض ہے کہ آپ کو ہرٹ کرے, اور دشمن ہرٹ کرتا ہے وہاں جیسے بیٹھے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کون سا سینٹر ویک ہے اس کا, وہاں اٹیک کرنا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے سیاسی طور پر